اسی مرکز کے ہونہار طالب علم تھے حافظ محمد ولی حسین، جنہوں نے بہت ہی پیاری آواز میں ہماری روحوں کو گرمایا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہماری روحوں کو گرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ جس دور پہ دنیا تھی نازا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے، آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے۔ یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے دو نغمے سیکھ لیے عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ بات خاطے ذی وقار سامعین حضرات پردے اندر بیٹھ کو سننے والی نہایت ہی عزت اور احترام دے لائق
میری معززات، مکرمات، متخرات، موقرات، پردہ نشی، عزت مند روحانی اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ پاک دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑا ہے۔ رب العالمین نے اس عظیم الشان فقید المثال تبلیغی اور اصلاحی روحانی پروگرام دے اندر شرکت دی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میرا توڑا یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دعائیں اللہ میری حاضری علاقہ بھر دے علماء کرام دی تشریف آوری اور تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اللہ اپنے رحمت دے نال قبول فرمائے۔ اس مرکز دے، اس جامعہ دے جتنے بھی معاونین نے، منتظمین نے، بالخصوص محترم جناب بھائی محمد اشتیاق جٹ صاحب اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا، ادارے دے اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت، کوشش، کاوش، جستجو، پیار محبت اس نیکی نو اپنے رحمت دے نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ ہولی بولو تھوڑا جو ہولی بولو۔ تسی تا ایویں بیٹھے ہو جو دم کروانا ہے جے، میری زبان تے بار بار نبی پاک دا نام آنے تے اپنے بیٹھن دا ثبوت دے آجے، نبی پاک نال محبت دی اے عملی مظاہرہ کرے آجے۔ میری زبان تے نبی پاک دا نام آئے، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی، رج کے تے گج وج کے، نیکی تے عبادت سمجھ کے نبی پاک دی ذات پاک تے درود و سلام پڑھنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گوڑے چھڑ دے ہو، اللہ تانوں جزائے خیر دے دے، ذرا صدے پدرے ہو۔ میرے تو پہلے فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب دامر برکاتہم العالیہ متعن اللہ بطول حیاتی ہی بڑی ہی خوبصورت گفتگو اور وسیعت نصیحت فرما چکے نے، اور میرے تو بعد خطیب پاکستان محترم المقام حضرت مولانا محمد یوسف ربانی صاحب حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ الحمدللہ جلوہ گھر نے تشریف لے آ چکے نے، جو ہی ربانی صاحب دی اسٹیج تے تشریف آوری ہو جائے گی میں اپنی باتوں کلوز کر دیاں گا۔ توجہ کریے، بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر کچھ چند باتاں قرآن کریم دے حوالے نال میں توڑیاں سماعت نظر کرنا چاہنا۔ میری گفتگو دا اور میرے سبق دا عنوان ہے، عزت بھی قرآن نال مل دیئے اور ذلت بھی قرآن دی وجہ تو مل دی پئیے۔ یہی میری بات ہونی ہے، انشاءاللہ میں دلائل پیش کروں گا تے سارے دعا بھی کریا جے۔ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس تا مینوں یا تانوں فائدہ نہ ہوئے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنے دی توفیق دے دے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت کرو، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی شان والی دے دے، ایمان والی دے دے، اللہ زندگی قرآن والی دے دے، اور موت بھی اللہ شہادت اور ایمان والی نصیب فرمائے۔ حضرات گل دراتے نہ سنیا جے، آج امت مسلمہ جن حالاتوں دو چارے، مسلمان جس قدر ذلیل نے، خار نے، رسوا نے، مجبور نے، مقہور نے، بے بس نے اور بے کس نے، شاید اس طرح دا پہلے مسلمانہ دے وقت نہ آیا ہوئے۔ ایک او وقت ہویا کردہ، ایک کمانے والا کردے سارے افراد کھاندے، بڑا سونا تے سترہ تے اچھا گزارا ہویا کردہ۔ ہاں جی ہن کیے مال و در دی فراوانی ہے، دولت دی ریل پیلے، دنیا دا ساز و سامان ہے۔ مسلمانوں توڑے ملک پاکستان دی سرزمین سونا اگل دی پئیے، حالات انہیں ٹائٹ ہو گئے نے، جننے کھان والے اتنے ہی کمان والے، ہاں جی تے پھر بھی پوری نہیں پیندی۔ آخر وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضرات محترم، اگر میں مسلمانہ دی ذلت دی علت بیان کرا، اگر مسلمانہ دی پریشانی دی وجوہات نو بیان کرا تو کافی طرح ٹائم درکار ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، میں ایک سبب عرض کرنا چاہنا۔
آئیے میں یہ بات اعلیٰ وجہ بصیرت عرض کرنا چاہنا حضرات اللہ تعالیٰ دی توفیق نال کرنا چاہنا اللہ دے فضل نال کرنا چاہنا اور اپنے سمیت اپنے تمام بھائیاں دوستاں بزرگاں اور ماواں بہناں بیٹیاں دے ضمیر میں جوڑنا چاہنا سنیے اگر اے پریشانیاں اے تکلیفاں اے بیماریاں اے دکھ یہ مصیبتاں یہ امتحانات حضرات اگر زیادہ تو زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی ایک ہی مین وجہ نظر آندی ہے جڑی قوم اللہ دے قرآن کو دور ہو جائے حضرات جڑی قوم قرآن دی تلاوت نہ کرے قرآن کو سمجھن دی کوشش نہ کرے قرآن پاک دی عمل کرنے دی کوشش نہ کرے جڑی قوم قرآن پاک دا نفاذ نہ کرے جس معاشرے اور سوسائٹی دے اندر قرآن کریم دے مطابق فیصلے نہ کیتے جان لوگوں کو قوم اور وہ معاشرہ کدی سکون دی زندگی نہیں دے پا سکتا حضرات عالمی سطح تے جڑی مسلمانہ دی صورتحال ہے سارے اس بات تو بخوبی آگاہ ہو مسلمانہ دا خون اتنا سستا ہو چکیا ہے کہ مسلمانہ دے خون اور پانی دا گلاس قیمتی ہے غیر مسلم تغوتی طاقتہ یہود و نصارہ مسلمانہ تے مسلط نے اور لوگوں مسلمانہ نو بیٹ بکری طرح ذبح کیتا جاندہ ہے گاجر مولی طرح کٹیا تے وڈیا جاندہ ہے آخر وجہ کیے آئی اللہ دا قرآن سنیے نبی پاک دا سچا فرمان سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ہمت کرو تھوڑا جو ہو آسرا کرو تسی راجہ راج کے درود پاک پڑھنے آتے میری طرح تھکاوٹ لے جانی انشاءاللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ذرا ہوشیار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ زندہ دریدہ ثبوت پیش کرو حضرات میں بار بار درود پاک دی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس طرح میری ڈیمانڈ ہے میرا مطالبہ نہیں اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں مال کی کائنات دا قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیا کر درود پاک پڑھیا کر نوانا کڑھیا کر کولو نہ بنایا کر پڑھیا کر صبح پڑھیا کر شام پڑھیا کر یہ درود پاک پڑھیا کر لیلو نہار پڑھیا کر اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں سونے آئے یہ محبت پیار نہ رج رج کے درود پاک پڑھیا کر میں بڑی شارٹ کٹ بات کرنا چاہنا کر زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھیں گا اللہ زندگی دیاں ساریاں پریشانیاں ٹینشن تکلیفاں مصیبت بیماریاں دکھانوں اللہ ختم فرمائے گا اگر زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھے گا سونیا اللہ زندگی دے گناہ بھی معاف فرمائے گا اللہ سانو بھی توفیق دے دے ساری تھوڑی جی ڈبلنگ کٹا دے اللہ تعالیٰ جزا دے ماشاءاللہ تھوڑا بہت خوبصورت ساؤنڈ ہے بہت خوبصورت سپیکر ہے اللہ پاک تھوڑی زندگی تو عمر جوانی جو برکت فرمائے آئیے میں بات درد کر رہے ہیں مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں سنی اللہ پاک دا قرآن اپنے دکھاں دا رونا رونے والے مولانا پریشانیاں میری جان نہیں چھڑ دی مولانا میرا کاروبار نہیں چلدا روزی ہے کاروبار ہے مولانا دینے سکون نہیں رہ گیا آئیے اللہ پاک دا قرآن سنیے مال کے کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن عرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اگر میری زبان تی یقین نہ ہوئے گھر جا کے سادہ قرآن دا ترجمہ لے کے پڑھیا دے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ حضرات اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو پھر بولو اور اچھی بولو
اور میں کہنا درود پاک پڑھو یار درود پاک پڑھو لوگ کڑھن لگیا شرم نہیں کرتے تسی جہنی نہیں جے پڑھ دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمائے آقا سونے آئے ذرا اپنے پاک مقدس سچی تے سچی زبان ہوئی جو ارشاد فرمائیے کہ جڑا بندہ اللہ دے ذکر کرو اراد کر جائے گا مسلمان ایک قرآن اللہ دا ذکر بولو قرآن اللہ دا قرآن اللہ دا اولی بولو قرآن اللہ دا سپ مارن ہے جے قرآن اللہ دا بولو قرآن اللہ دا میں نہیں کہندہ اللہ دا قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن دا دوسرا مقام سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الكتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أكبر والله يعلم ما تصنعون انہاں دونوں آیتاں دی اندر اللہ پاک نے قرآن کریم نو اپنا ذکر رکھیا لوگو قرآن اللہ دا ذکر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم مراد اللہ دا ذکر قرآن کریم ہے ہن گل ترہ میری تیار نہ سننا ہے آقا سونیا اعلان فرما دیئے کہ لوگو جڑا بندہ میرے قرآن کو دور ہو جائے گا سن سونیا ترہ تیار نہ سننا ہے جڑا اللہ دا ذکر قرآن کو دور ہو جائے گا مال کے کائنات دا قرآن ایسے بندے دی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی قبر بھی تنگ ہو جائے گی قرآن چھوڑن دا نتیجہ کاروبار مندے پہ جان گے مہنگائی دا دورہ ہوئے گا غربت بڑھ جائے گی افراتفری بڑھ جائے گی قتل و غارت بڑھ جائے گی بدامنی بے چینی بڑھ جائے گی بیماریاں بڑھ جان گیاں تکلیفیں بڑھ جان گیاں مصیبتیں بڑھ جان گیاں ذہنی سکون اٹھ جائے گا اللہ میرے توبہ ہے ایک قرآن کریم نو چھوڑن دا نتیجہ دنیا دی تنگی پریشانی مقدر بن جائے گی اور مر جانا قبر اندر چلے جانا ہے اور ویرو قرآن پاک نو چھوڑن دا نتیجہ قبر بھی تنگ ہو جائے گی اللہ میری توبہ سنیے درات آن دینال میں حدیث تجربہ پیش کر دینا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ابن ماجہ دی روایت ہے حضرات راتیان سنیے نبی کریم دا فرمانے علی شان ہے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماد صحابہ جس قوم دے لیڈر جس قوم دے حکمران جس قوم دے سربراہ اور جس قوم دے ذمہ داران جس قوم دی عدلیہ دے ججز ایک قرآن دے مطابق فیصلے نہیں کرنگے اور قرآن پاک نے اختیار نہیں کرنگے ایسا معاشرہ اور ایسے حکمران میرے آقا دا فرمان خانہ جنگی تے لڑائی جھگڑیاں دا شکار ہو جانگے کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی انہوں سچ سچ دسیا جے ایک قرآن ساڑھے ملک دے تھانے میں تے نافذ ہے لگتا ہے توڑے کمالی دے سجے کھبے قرآن ہی نافذ ہویا ہے بولے نہیں جے قرآن میں انہیں بند کر دینا تجھے لیا انہوں نے وہ کیوں لے آج اگی گا لے در پچھلے 20 منٹ کسے کھاتے نہیں پیڑے حضرات راتے جان نہ سنیے کہنے جے کہنٹا ہور کرنی اگلی مکی نہیں کہنٹا ہور کرنی وہ تو بولن نہیں دے تسی بولو گے تقریر تسی کروانی میں کہنا تسی راج راج کے درود پاک پڑھو تو پا میں تینے کہنے تقریر کرا لیا جے میں بغیر درود تو چل دا ہی نہیں یہ میرا اپنا ایک مزاج ہے تسی درود پاک پڑھو نا ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
نہیں بولے میں تو انہوں بلا کے چھڑاں گا اور کو تو اڑے کو غیر شرعی حرکت نہیں کروانی حضرات درود پاک پڑھنا اس نبی دی ذات طیبہ دے درود پاک پڑھیے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دی لا جواب نو تو لا جواب رہن دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دی آجا قرآن دے قریب آجا اور جس دن دا پڑے آئے رب دے قرآن نو سینے نال لایا سونے نبی دے فرمان نو اور جس دن دا پڑے آئے رب دے قرآن نو سینے نال لایا سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پرا ہور کوئی کتاب رہن دی سونے کسے کہانیاں ناول ڈائی جا سڑ دے چھوڑ پرا ہور کوئی قرآن دے قریب آجا چھوڑ پرا ہور کوئی کتاب رہن دی لا جواب نو تو لا جواب رہن دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دی محبت ہی گل سنیے نبی دے صحابہ سانو جان تو بھی پیارے نے علی حسنین ساڑی اکھیاں دے تارے نے نبی دے صحابہ سانو جان تو بھی پیارے نے علی حسنین ساڑی اکھیاں دے تارے نے وہ جنتی نواب نے نواب رہن دی وہ جنتی نواب نے تسی بھی نواب جے وہ جنتی نواب نے نواب رہن دی لا جواب نو تو لا جواب رہن دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دی آ سونیا محبت دی گل کرا چمباتی چمبیلی اور پھل بے شمار نے تھاؤ تائی سبنا دے سونے مہکار نے پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دی پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دی لا جواب نو تو لا جواب رہن دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دی قرآن دے قریبا قرآن نال یاری لا قرآن محبت پیار دے وفا کر فیدہ کی ہوئے گا اور جس دن حشر دا دہاڑا آونا آمینہ دلال سانو سینے نال لاونا حضرات محبت عمل پیدا آئے گا جس دن حشر دا دہاڑ آونا آمینہ دلال سانو سینے نال لاونا نبی کی فرمان کہ اللہ جی اینے میرے امتی حساب رہن دی اینے میرے امتی حساب رہن دی لا جواب نو تو لا جواب رہن دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دی آ سوڑے درات یالنا سنو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک دا قرآن لوگ قرآن چھوڑو کہ دنیا دی تنگی بننا ہے قبر دی تنگی دا سامنا کرنا پائے گا افرت افری بڑھ جائے گی بدامنی بڑھ جائے گی قتل و غارت بڑھ جائے گی لڑائی جھگڑے بڑھ جائیں گے اللہ میری توبہ سنو دراتے آن علی بن ماجہ دی روایت پڑھ چکی ہیں اور لوگ موتا امام مالک دی روایت پڑھ دینا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ میں آقا دا فرمانے کے لوگوں جس قوم دے معاشرے دی اندر ایک قرآن پاک دا نفاذ نہیں ہوئے گا ایسا معاشرہ روٹی روٹی نو ترس جائے گا اللہ دا قرآن بھی سچا ہے مدینے والے دا فرمان بھی بولو بولو سوال اگے کیتا سی قرآن تھانے چ نافذ ہے کچہریاں چ نافذ ہے عدالتاں چ قرآن نافذ ہے کدی حکمرانوں نے قرآن دی گل کیتی ہے اور کدی انہاں ججاں نے قرآن دے مطابق فیصلے کیتے نے
اور انہاں کالے کوٹاں والے وکیلاں نے کدی قرآن دی عصمت دا مقدمہ لڑیا ہے؟ چھوڑ یار انہوں آ اپنے ذرا کرتے نظر مار کے دیکھیے یہ قرآن نہ ساڑھے تھانے چ آیا نہ کچہریاں چ آیا نہ جناب ایوانہ وچ قرآن آیا نہ ججہ نے قرآن دی گل کی تھی آئیے سنیے یہ قرآن نہ میرے توڑے گاؤں وچ آیا نہ میرے توڑے کرتے نافذ ہویا نہ میریاں توڑیاں بیٹیاں تے نافذ ہویا اور دور نہ جا یہ قرآن میری تیری باڈی تے بھی نافذ نہیں ہویا اور جتے ایندہ قرآن کریم نہ زیادتی ہوئے کہ ہوتے امن آ سکتا ہے بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئیے مسلم دی حدیث سنیے آقا دا فرمائے لوگو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین آقا دا فرمائے صحابہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن دی وجہ تا قومان عزتاں دے بلندیاں تا فرما دیا کردہ ہے اور قرآن کریم نے چھوڑل دا نتیجہ تے ذلت پستی بربادی تباہی بد امنی بے چینی پریشانی لوگا دا مقدر بندایا کر دیے ہے اللہ کیسے ایسی مسلمان میں تو کہا کرنا ہے کہ بند ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے سنیا جے جملے درتے آنا سنیا جے بند ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے یہ بات نہیں کہ مجھے اللہ پہ یقین نہیں میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے کیوں فرصت نہیں ایک وقت کی نماز کی فرصت نہ ملی ایک وقت کی نماز کی چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے کسی کافر نے جو پوچھا یہ کیا ہے مہینہ آگے آ رہے ہیں کسی کافر نے جو پوچھا یہ کیا ہے مہینہ پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے میری الماری میں پڑی گرد آلود کتاب کا جو پوچھا سر شرم سے جھک گیا قرآن کہتے کہتے پوچھا نا کافر نے اے کی چیز ہے میری الماری میں پڑی گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا سر شرم سے جھک گیا قرآن کہتے کہتے یہ سن کر جو پساد لی اس نے یوں لگا جیسے رک گیا مجھ کو حیوان کہتے کہتے پوچھئے اپنے دل و دماغ دے کھولو کتنی دیر ہوگی قرآن نہیں کھولیا ٹائم ہی نہیں برادری واسطے ٹائم ہے خاندان واسطے ٹائم ہے دکان مکان واسطے ٹائم ہے اور نہ یارہ سجنہ بیلیاں واسطے ٹائم ہے بیوی بچے واسطے ٹائم ہے ان بھائی اللہ ان تے اتنا ظلم دی بات ہے اس واٹس ایپ واسطے تے فیس بک واسطے تے میسنجر واسطے تے پتہ نہیں طرح طرح دی ویب سائٹ واسطے ٹائم ہے نہیں ٹائم ملیا اللہ دے قرآن واسطے ٹائم کوئی نہیں محمد عربی دی سچی زبان واسطے ٹائم کوئی نہیں سال نے کدی قرآن کھولیا ایک بچی نا 50 روپے والا نوٹ ایک چھوٹی جی بیٹی 50 روپے والا نوٹ قرآن کریم اندر نہ چھپا رہی کسے پوچھے بیٹا یہ 50 روپے قرآن کریم اندر کس واسطے رکھے نے اس بیٹی نے بڑی معصومیت طرح جواب دیتا کہندی انکل ان کوئی بھی نہیں کھولدا ان کوئی نہیں کھولدا اللہ سنو قرآن دے قریب کر دے اللہ قرآن اور پیار نصیب فرمائے پتہ نہیں کنے تیرا ذہن بنا دیتا ہے کنے تیرا مائنڈ تو سوچ بنا دیتی ہے یہ میرا بیٹا اگر قرآن دے قریب آ گیا تو بھوکا مر جائے گا یہ پتہ نہیں کنے سوچ بنا دیتی ہے مولانا میرا دل کرتا ہے میرا بیٹا حافظ بن جائے میرا دل کرتا ہے میری بیٹی عالمہ بن جائے حافظہ بن جائے لیکن ڈر اس بات داندہ ہے کہ میرا بیٹا کھائے گا کتوں میں کہا منہ بھی چکھان گے کی کھان گے میں کہ بکرے کھان گے چھترے کھان گے کٹے کھان گے بریانی کھان گے کھیر کھان گے اور کدی مولوی خطیب کو کاری پکھا مریا ویکھیا دے ہیں کدی کسے کاری صاحب نے کسے خطیب تے امام نے غربت و مہنگائی تو تنگ آ کے خودکشی کی تھی ہوئے بولو
مہادارہ بندے دکھا سکنا، کاروباری بندے جنہوں نے خودکشی کر کے حرام دی موت گلے لائی ہے، میں دکھا سکنا۔ اور سکون ہی اللہ دی رحمت نہ قرآن کریم دے اندر ہے۔ یہ نہیں سمجھ آئے ایک پاسے تے ایک اللہ اور جی میرا بیٹا حافظ بن گیا تو بھوکا مر جائے گا، تے دوسرے پاسے دو چار بندے بیٹھے ہوئے نا آپس منہ نال منہ جوڑ کے گلاں کرتے ہیں، یار سمجھ نہیں آندی مولوی کھاندے بڑا لے گلاں کر دے کہ نہیں؟ یہ غلط ذہن تو کٹ دے۔ قرآن اپنے پڑھن والیاں سکھن والیاں سنان والیاں قرآن کدی بھکھیا نہیں جے مرن دیندا۔ میں انشاءاللہ دلیل پیش کروں گا۔ میں عرض کر رہے ہیں عزت بھی قرآن تے بولا ذلت بھی قرآن چھوڑن دا نتیجہ۔ آئیے اگر تی ہاتھ بننے جائز نہیں دے لیکن اے اللہ دے رضا دی خطر ہاتھ بننی بیٹا، خدا را کھولو قرآن پاک نو، خدا را سکھو قرآن نو، سمجھن دی کوشش کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ قرآن کریم محبت پیار دی وجہ تو اللہ عزت نصیب فرمائے گا۔ ایک قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھان والے، قرآن سکھن والے، قرآن سکھان والے، قرآن سمجھن والے، قرآن سمجھان والے، قرآن سنن والے، قرآن سنان والے، ایک قرآن کریم دی آیات عمل کرنے والے، قرآن کریم دا نفاذ کرنے والے اور اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلے کرنے والے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا۔ آئیے میں دلیل پیش کر اللہ دا قرآن سنیے، 13واں پارہ سورۃ رعد اللہ دا قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں آگے گل کی تھی قرآن اللہ دا ذکر ہے، بولو قرآن، بولو قرآن اللہ دا ذکر ہے، اللہ دا قرآن سونے اعلان کر دیجئے ایمان والو اگر اطمینان ملے گا اللہ دا ذکر نال ملے گا، سکون ملے گا اللہ دا ذکر نال ملے گا، چین ملے گا اللہ دا ذکر نال ملے گا، برکتاں ملن گی اللہ دا ذکر نال ملن گیاں، عزتاں ملن گی اللہ دا ذکر نال ملن گیاں، بلکہ کامیابیاں ملن گی اللہ دا ذکر نال ملن گیاں۔ اللہ اللہ اللہ، اور میں تو کہا کرنا اللہ تیرا شکر ہے کہ ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ ان حافظان مبارکباد پیش کرا، انہاں دے استادان مبارکباد پیش کرا، پڑھان والن میں مبارکباد پیش کرنا چاہنا ہے جڑے قرآن دی خدمت کر دے پہنے۔ ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی، دیکھو رحمت کی بے حساب آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا۔ لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، جس رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا وہ رب العالمین بھی عظمت والا، جس آقا دے سینے دے قرآن نازل ہویا نبی دا سینہ بھی عظمت والا، جس شہر مکہ تے مدینہ وچ قرآن نازل ہویا وہ مکہ تے مدینہ بھی۔ بولو نا اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے تو مڑ کے واپس ہی نہ ہو، اور ہی بولے نے کتے قبول نہ ہو جائے، تو اڈا نہیں پاکستان چھڑوں دل کردہ۔ حضرات رضا کرنا جانا لوگ اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، جیڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا۔ لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔
سنیے سنیے محبت پیار دے جملے لوگ آدم نو معافی لئی آیت ملی ایک آیت ملی اللہ نے معافر فرما چھڑے آئے لوگ آدم نو معافی لئی آیت ملی ہزار آیتان دی سانو تلاوت ملی اللہ پڑھن دی بھی توفیق دے دے ہزار آیتان دی سانو تلاوت ملی حشر دادن سفارش شفاعت ملی اے نوری قبرات بن محتاب آگئی ساڑی قسمت جرب دی کتاب آگئی توجہ کی دیئے اللہ 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 تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے اے بدلی انجیل زبور تورات ہے میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے بدلی انجیل زبور تورات ہے پر میرے آقا دے قرآن دی کیا بات ہے بن کے ختم نبوت دا تاج آ گئی ساڑی قسمت جرب دی کتاب آ گئی حافظ مبارک بات پیش کرا وفات کرام نو خراج تحسین پیش کرنا چاہنا خراج عقیدت پیش کرنا چاہنا سنیے اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے تے اللہ دا قرآن ہے اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے تے اللہ دا قرآن ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے اے بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی سبحان اللہ تے میں دعا کرنا چاہنا آمین آکھو اڑوانا سے کیا دو آمین اڑوانا سے کہو نا آمین بڑی قیمتی دعا کرنا چاہنا اللہ آخری جد گھڑی آوے ہر مسلمان دی لبت جاری تلاوت ہو قرآن دی اللہ قرآن پڑھ دے موت آ جائے یار ہولی بول دے نہیں جے بولو نا کی ہو گیا جائے کہ دوڑے گاندے مرنا جے اللہ قرآن پڑھ دیا پڑھا دیا موت آ جائے سن دیا سنا دیا موت آ جائے آخری جد گھڑی آوے ہر مسلمان دی لبت جاری تلاوت ہو قرآن دی ایوی خواہش طاہر دی ہے مرجان دی پیر ڈولے لجی پلسرات آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی آتے نو دعوت فکر دینا چاہنا جڑ جا قرآن کریم نال لگ جا قرآن کریم دے نال پڑھ قرآن کریم نو نہیں پڑھ سکیا انہا ہی رہ گیا ہے اپنے بیٹے بیٹی نو قرآن نال جوڑ دے اپنے بیٹے بیٹی نو قرآن دے قریب کر دے اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا دنیا بھی سمر جائے گی دنیا بھی بن جائے گی اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عزت کامیابی مالا مال فرمائے گا آیت رات یاد نہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له سنو مسلم پاک دی حدیث پاکے کے لوگوں جدہ بندہ مر جائے مر جانا دنیا تو ہمیشہ رہنا بولو مر جانا دنیا تو ہمیشہ رہنا نہیں رہنا نہ تو پرینی نہ چاہ بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شین آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دانا بندیا مر جانا دنیا تے ہمیشہ نہیں دے رہنا اجری گل میں سمجھانا چاہنا میں دعویٰ کیتا ہے اگر قرآن نال جڑ جائے گا اللہ تینوں عزت کرے گا اللہ اچھا کر دے گا
اپنے بچے نو قرآن جوڑے گا اللہ عزت کامیابی نصیب فرمائے گا۔ آئیے میں دلائل پیش کرنا چاہنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگو آدمی مر جائے بندہ دنیا تو چلا جائے مرد چلا گیا عورت دنیا تو ٹر گئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا تے جو نیکیاں کر لیاں سو کر لیاں مرن تو بعد نیکیاں در جس طرح ٹھپ ہو جائے گا بند ہو جائے گا۔ لیکن جری میں بات کرنا چاہنا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگو تین کام ایسے نے تین کم ایسے نے یہ تین کام کرنے والا بندہ دنیا تو ٹر بھی جائے گا اللہ پیچھو فرشتوں دی ڈیوٹی لائے گا نیکیاں لکھ دے ہی رہندے نے۔ ایسا کم ہونا چاہیے کہ نہیں کہ بندہ دنیا تو چلا جائے فرشتے لکھی جا رہے ہیں نیکیاں لکھی جا رہے ہیں عمل لکھی جا رہے ہیں سبحان اللہ۔ تین کام کیڑے کیڑے میرے آقا دا فرمان صحابہ زندگی دن صدقہ جاریہ کر کے جانے والا کی کیتا ہے کی کیتا ہے اب بولو کی کیتا ہے صدقہ جاریہ کر کے گیا مراد مسجد بنا کے ٹر گیا ادارہ قائم کر کے ٹر گیا کیتے غریبہ واتے ہاسپٹل بنا کے چلا گیا غریبہ واتے کیتے مسافر خانہ بنا چھڑے آئے لوگ ہوتے آرام کر دینے ریسٹ کر دینے درخت لگوا دیتا ہے واٹر پمپ لگوا دیتا ہے کتے فلٹریشن پلانٹ لگوا دیتا ہے۔ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں انہیں زندگی دی اندر غریبہ دا بھلا سوتے آ غریبہ واتے صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے اے مرن والا مر جائے گا مرن تو بعد نیکیاں لکھیاں جان گیا۔ دوسرا کم او علم ينتفع به علم چھوڑ کے گیا لوگ فائدہ اٹھان دے پہنے حضرات علم تو مراد ریاضی نہیں علم تو مراد کمپیوٹر نہیں علم تو مراد انگلش نہیں علم تو مراد سائنس نہیں علم تو مراد اے تیری پی ایچ ڈی نہیں علم تو مراد اللہ دا قرآن نبی پاک دا فرمان سمجھ آئی کہ نہیں تو کو بندہ غلط فہمی جو نہ روے میں جی ایم فل کیتا ہے میں پی ایچ ڈی کیتی ہے میں بی ایس سی کیتی ہے میں بی ایس سی میتھ کیتی پھرنا وہ جاہل ہے عالم نہیں دا علم نہیں دے کلے گا یہ حضرات یہ فنون علم نہیں دے اور سنیا دے انگلش ریاضی سائنس کمپیوٹر میتھ چھیات یہ وہ یہ علم نہیں یہ فنون نے روزی کمان دا طریقہ تے شریکہ ہے۔ سنو علم اللہ دے قرآن دا نام ہے علم رسول اللہ دے فرمان دا نام دے ایک گل ذہن تے رکھو حضرات میرے آقا دا فرمان بندہ علم چھوڑ کے گیا کوئی دین اسلام تے کتاب لکھ دیتی ہے کوئی تقریر چھوڑی تحریر چھوڑی کوئی بیان چھوڑیا شاگردانوں پہ تیار کیتا شاگردانوں پڑھایا سکھایا ہے ان علم پھیلایا میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں علم پھیلان والا مراد قرآن و حدیث پھیلان والا دنیا تو ٹر جائے گا اللہ پیچھو نیکیاں لکھوائے گا۔ تیسرا کام سنیا او ولد صالح یدعو لہو اپنی نیک اولاد چھوڑیے کی چھڑے ہے نیک اولاد چھوڑ کے گیا اپنے بیٹے بیٹی دی تربیت کر کے گیا بیٹے بیٹی نو عقیدہ پڑھا کے گیا عقیدہ سکھا کے گیا قرآن سکھا کے گیا نبی دا فرمان سکھا کے گیا عالم بنا کے گیا حافظ قاری بنا چھڑے آئے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں انہیں اولاد نو نیک دنیا تو چھڑے آئے دنیا تو ٹر جائے گا اللہ اولاد نو صدقہ جاریہ بنائے گا۔ اولاد دعا کرے گی تینوں فائدہ ہوئے گا۔ اے گل دین جو کٹ دے کہ میں مر جاؤں گا تو میرا بیٹا کرائے دے حافظ کٹھے کر کے یاسینہ پڑھوا کے میں نے بخشوا لے گا ایک گل دین جو کٹ دے ایک عجیب جی صورتحال بڑی نا اور جی منزل دیو منزل ہے دیو یاسینہ دیو درود پاک دیو قرآن نے لکھ لو جی دے دیتے نے
واہ جی واہ، ایک تیرے پاکستان دا نظام نہیں، کرے کوئی تے بھرے کوئی۔ ایک کتے لکھے ہے نیکی میں کرا تے فائدہ تینوں ہوئے، نمازہ میں پڑھا اجر توں لے جائیں، قرآن میں پڑھا مقام توں لے جائیں۔ کیوں جی یہ جو ہو سکتا ہے؟ تو جی میرا پڑھیا جو پہنچ جائے تو میرا گناہ بھی پہنچنا چاہیے نا، سمجھے نہیں جی؟ ٹھنڈے دل نال گل میری سوچے آجے، اگر ساری صورت یاسینہ جو پڑھی ہے انہوں نے فائدہ ہوندہ ہے، ساڑھے قرآن پڑھن دا فائدہ انہوں نے ہوندہ ہے، تے ساری نمازہ تے سجدہ دا فائدہ انہوں نے ہوندہ ہے، تے ساڑھے گناہاں دا نقصان بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ہی ہویا مٹھا مٹھا آپ تے کڑوا کڑوا تھو تھو، نیکی پہنچ دی تے گناہ نہیں پہنچ دا۔ کیوں جی؟ ایک بندہ یہ چاہتا کہ میرا دشمن مر گیا وہ قبر جو بھی رامنا نہ رہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے دشمن نے قبر جو بھی سکون ملے، چاہتا اور جتیاں پہنیاں چاہیے دیاں نے، وہ چوری کرے تو یا اللہ میں انہوں بخشی، ڈاکہ مارے یا اللہ انہوں بخشیا، زنا کی تو یا اللہ انہوں بخشیا، یہ تو پھر چھٹیا ٹوکیا تو کوئی پوچھنا لئی کوئی نہیں۔ اے جی آفت کٹھے کر کے بخشانے نے، میں کہ آفت بخشان نہیں آئے، چاولاں تے آئے نے، چاولاں تے دیکھاں تے آئے بیٹھے نے۔ پیو تیرا کیوں نہ ہے؟ ماں تیری مری کیوں نہ تھی مری؟ عجیب دی صورتحال بنی ہے۔ اگر جان لے کہ تیرے مرن تو بعد دعاواں دا سلسلہ جاری ہوئے تے اپنے بچیاں نو تیار کر کے جا، بچیاں نو تیار کر کے جا، تیرے کہن دی لوڑ نہیں پینی۔ تیرا بیٹا تربیت یافتہ، تیری بیٹی پڑھی لکھی تربیت یافتہ، علم دین رکھنے والے حضرات تیرے واسطے پچھو ہر نمازاں دعا کرن گے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرات رضا کرنا چاہنا، اگر اپنے بچے بچیاں نو قرآن نال جوڑے گا اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ کدی بھی ناکام نہیں کرے گا۔ میرا ایمان ہے اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا، اللہ دنیا آخر دی کامیابی دی عزت نال مالا مال فرمائے گا۔ اجے بھی گل نہیں سمجھا یا ایک اور حدیث تیار نہ سنیے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اقرأوا القرآن فإنہو یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ ایک قرآن پڑھیا کرو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک قرآن اپنے پڑھنے والے دا سفارشی بن کے آ جائے گا۔ ایک اور حدیث تیار نہ سنیے، پڑھ پڑھ قرآن سے قرآن کریم نو بڑی پیاری حدیث طیبہ سنانا چاہنا سونے آئے۔ رمضان دی آمد آمد، ماہ غفران دی آمد آمد، ماہ سیام دی آمد آمد، اللہ دے مہمان مہینے دی آمد آمد۔ حضرات رات یاد نہ سنیے، کل قیامت دا دن ہونا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، لوگ قیامت والے دن الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فقال الصیام ای ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن یا ربی انی منعت النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال فیشفعان۔ آئی حدیث ترجمہ سنو، سینے سے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے ماہ سیام، ماہ غفران، ماہ رمضان، اور اللہ دا قرآن بندے دے سفارشی بن کے آ جان گے۔ اب ایک لے برادری کم نہیں آئے گی، خاندان کم نہیں آئے گا، یار اغیار بن جان گے، دوست دشمن بن جان گے، سجن ویری بن جان گے، اپنے بھی بیگانے، بیگانے بھی بیگانے بن جان گے۔ سونیا کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ اللہ دا قرآن کم آئے گا، ماہ رمضان کم آئے گا، نبی سلطان کم آئے گا۔ سن ذرا محبت دے نال، اللہ دی عدالت دے اندر اے ماہ رمضان آ کے کھڑا ہو جائے گا، اے روزہ کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ میں تیرا روزہ سفارش کردہ پہ آئے، اس سارا دن میری وجہ تو کھانا نہیں سکھایا، میری وجہ تو
پانی نہیں سی پیا اللہ حالہ کھانا پینا جائے تھی لیکن اللہ میں روزہ سفارش کر رہا وا میری قدر کردہ رہا اللہ میری تعظیم تکریم اور ادب حیا کردہ رہا اللہ نے پورے رمضان دے روزے اہتمام نہ رکھے نے میں رمضان سفارش کر لیں اس بندے نو معاف کر دے رمضان خاموش ہویا قرآن بولیا اللہ میں قرآن میں تیری کلام میں تیری مقدس کتاب اللہ میں نو پڑھیا کردہ سنیا کردہ جھوم کے پڑھیا کردہ بڑے مزرہ سنیا کردہ راتنا تراویہ پڑھیا کردہ قیام کریا کردہ اللہ میں قرآن سفارش کر لیں انہوں معاف فرما دے کوئی ناول نہیں پڑھیا نبی دی حدیث سنائی امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے فَيُشَفَّعَانِ اللہ دونوں دی آنکھیں لگ کے معاف فرما کے جنت دا مہمان بنائے گا آجا جڑ جا قرآن نال جڑ جا وہ حشر دا دہاڑا سخت وہ دل گھبراونا پہنا بھائیاں دوستا اوتھے کم نہیں آونا اے رمضان تے قرآن آوے جاوے جد گول دا پیارا رمضان آیا آ رہے ہیں نا پیارا رمضان آیا رحمتاں تی جول دا حشر دا دہاڑا سخت دل پریشان تیرا یار بیلی بنسیو تھے روزہ تے قرآن تیرا کرنگے پیارے آکھن کیوں جاوے ڈول دا پیارا رمضان آیا رحمتہ تھی جول دا روزہ تے قرآن آکھی بندیا گھبرائینا اسی تیرے یار ہو سا ایویں غم کھائینا اللہ دے کول آگے روزہ پہلے بول دا پیارا رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا روزہ کے مولا اینا قدر میرا پایا سی تیاری کر لو نیت کر روزے رکھنی روزہ کے مولا اینا قدر میرا پایا سی یاری لکے نال میرے دغا نہ کمایا سی اللہ دے کول آگے قرآن پھر بول دا قرآن کی کہیں دے سنیا قرآن چھڑ نیدر پیاریاں تیرے جاگہ دھمول پہ جانے چھنیا قرآن چھڑے نیدر پیاریاں رات نو جگائی رکھیا حافظات کاریاں اللہ منیا سی کہنا اینا رب تے رسول دا پیارا رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا سفارش کا سنی سفارش قبول ہو سی بیڑا ہوتی پار دی دس آئے سانو مکی مدنی سرکار جی اے جنتانو جاوے مومن خوشی خوشی جھول دا پیارا رمضان آیا رحمتاں تی جھول دا میں دلائل پیش کر عزت قرآن ہے بولو عزت ہجے بھی سمجھ نہیں آئی دو تین حدیثہ سناوا توڑی جان چھڑا آئیے صحیح بخاری دی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو تسی درود پاک پڑھو چھیتی توڑی چونڈ چھوٹ جائے گی بولو صلی اللہ ہولی بولو صلی اللہ تھوڑا جو ہور آسرہ کرو صلی اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے من قرأ القرآن وہو ماہر بھی مع السفرة الكرام بررا والذی يقرأ القرآن ويتتاتع وهو عليه شاق له أجران ترجمہ سنو ان میرا قدہ فرمان صحابہ جرا بندہ قرآن دی تلاوت کردہ ہے قرآن دا ترجمہ بھی جاندہ ہے قرآن دی تلاوت کردہ ہے قرآن دا ترجمہ بھی ہے نا قرآن الپیار
اور بولو قرآن کریم نال محبت ہے وے ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے قرآن پاک دا ترجمہ یاد ہے کڈو کڈو ہاتھ کڈو ماشاءاللہ دعا میرے اللہ گانے جنہیں مردی سن لو قصے جنہیں مردی سن لو کہانیاں جنہیں مردی سن لو داستانہ جنہیں مردی سن لو پیلیاں جنہیں مردی سن لو کنجرہ دینا جنہیں مردی سن لو تے قرآن دا ترجمہ سکھ اپنی کتاب ان جاندہ ہے یہودی جاندہ ہے عیسائی جاندہ ہے تو مسلمان کو ٹائم ہی کوئی نہیں تو نماز پھر دل کتھوں لگے 50 سال ہو گیا نمازہ پڑھتے ہیں انہوں یقین جانو سورۃ فاتحہ ترجمہ نہیں آندا اللہ تنہوں ترجمہ یاد کرن دی توفیق دے میں انہوں جان لگا یاد کروایا جائے میں تنہوں کتاباں دے آنگا نماز دے ترجمے دی اتھو بھی لایا جائے یاد کروایا گڑی جے پہیاں اللہ سن قرآن سمجھا دی توفیق دے دے بھائیو بڑی ستم ظریفی دی بات ہے کتنے ظلم دی بات ہے تھن قرآن دا ترجمہ ہی نہیں آندا نماز دا ترجمہ ہی نہیں آندا سورۃ فاتحہ دا ترجمہ ہی کوئی نہیں آندا سکیرہ بنان گلاں کرنی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جرا بندہ قرآن دی تلاوت کرے جھوم جھوم کے قرآن پڑھے قرآن دا ترجمہ بھی جاندا ہے معنی بھی جاندا ہے مفہوم بھی جاندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا عزت 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 ہی گل کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے قرآن سمجھ کے پڑھنے والا ہے اللہ قیامت والے دن معزز اور مقرب فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا ہون درہ گلے کو بھی پلے بن لے والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَوْ وَهُ عَلَيْهِ شَاكُ اللَّهُ أَجْرَانِ اللہ دے نبی دا فرمانے کے لوگ اجرہ بندہ قرآن دی تلاوت کردہ ہے پڑھدہ ہے پڑھیا نہیں جاندہ کوشش کردہ لیکن پڑھیا نہیں جاندہ اٹک اٹک کے پڑھنے والا رک رک کے پڑھنے والا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا جوڑ توڑ کر کے پڑھنے والا بڑی محنت کوشش دینال قرآن سکھن دی کوشش کر رہا ہے اللہ دے نبی دا فرمانے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے خوش نصیب انہوں دور اجر نال مالا مال فرمائے گا تو محنت کر کوشش تے کر کاوش تے کر جستجو تے کر سونیا کو ٹائم تے دے قرآن و سکھن واتی اللہ دی جدی قسمیں حافظ پڑے گا ایک کارا اجر ہے تیرے جیسا خوب و صورت پڑے گا تے دورا اجر ہے ہن کسن مشورہ دیو بھئی قرآن پڑھیا کر سکھ قرآن پاک نو کہہ دے مولانا میں اوور ایج ہو گیا عمر زیادہ ہو گئی ہے زبان موٹی ہو گئی ہے زبان توتلی ہو گئی ہے میری زبان تے الفاظ چڑھ دے نہیں میں کہ ڈنڈی نہ مار میں کہ نا غیبتہ کرنی ہوں تے زبان وال کو نہیں پہندا کیوں دی ایویں ہے نا میرے پاسے دیکھو غیبتہ چگلیاں کرنی ہوں تے زبان وال ہاں جی لان تان جنی مرضی کروا لو بڑی فرفر زبان چل دی ہے ہاں جی اوکھی اوکھی دوائیاں دنا یاد نے کماد نو چوبا لگے تے اے ٹوٹکا لانا ہے چونے نے بیماری پہ تے اے انہوں دوائی پانی ہے گندم خراب ہوئے تے اے انہوں دوائی لانی ہے ہاں جی فلمہ دینا یاد نے ڈرامے دینا یاد نے تے قرآن پاک دی بری جی زبان میری توتلی ہو گئی میں کہا اے گالا نہیں دی اصل گل لے آ سنیا جے میں کہ دعوت فکر دینا چاہنا میں تو کہا کرنا لوگو اور جنہ زبانہ تے کنجر چڑھ جان پھر اونا زبانہ تے قرآن نہیں جی آیا کردہ جتے گند آئے نا جنہ زبانہ تے ہوتے قرآن نہیں آندہ کنجرہ دے نام جو یاد نے زبانہ تے چڑھے نے کنجریہ دے نام جو یاد نے ڈرامے دے نام جو یاد نے فلمہ دے نام جو یاد نے گدی گدی ویب سائٹوں نے سارے نام جو یاد نے تے قرآن کتھے آوے آؤ قریب آؤ قرآن دے سکھو خدا رکھ سکھو کہیں ایسا نہ ہوئے قیامت والا دن ہوئے تے نبی پاک کی ساڑھے خلاف کہنے یا اللہ آنے ہو لوگ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ اے میری قوم جنہوں نے قرآن دا ہی نہیں سیکھی تھا نبی خود مدعی بن جائے گا نبی خود مدعی بنن کے قرآن چھوڑن والا دے خلاف وہ تو کی جواب دے آنگے آؤ سکھو سکھو کوشش کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو عزت قرآن نال آخری حدیث سنا گل اپنی کلوز کر دینا چاہنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو عزت قرآن نال حافظ قرآن دا اعزاز ہے، حافظ قرآن دا سرپرائز ہے، حافظ قرآن دا پروٹوکول ہے۔ یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ آقا دا فرمانے کے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ حافظ قرآن فرمائے گا، اللہ قاری قرآن ارشاد فرمائے گا حافظ دے قاری صاحب مولا آپ آرڈر کر رہے ہیں حافظ صاحب ایک قرآن پڑھدا جا جنت دی منزلاں تے چڑھدا جا۔ اللہ آپ اعلان فرمائے گا، میں اللہ خود ڈیمانڈ کر رہا ہے دنیا دے قرآن جھوم جھوم کے پڑھیا کردہ، بڑے مسئلہ پڑھیا کردہ، بڑے لطف قرآن پڑھیا کردہ، سنایا کردہ، سمجھایا کردہ، سکھایا کردہ۔ آج میں اللہ آپ ڈیمانڈ کر رہا ہے قرآن پڑھدا تھا تو چڑھدا جائے، پڑھدا جائے گا، چڑھدا جائے گا۔ اللہ 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 میں تو کہا کرنا کہ تورات زبور انجیل بیے، تورات زبور انجیل بیے، پر وکھرا شان قرآن دائے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ یوسف ربانی صاحب تشریف لے آئے، مرحبا خوش آمدید، ویلکم ٹو 705 کمالیہ۔ آگئے جی ماشاءاللہ عرف طبی سکول والی تشریف لے آئے، اللہ خوش انادانہ قبول فرمائے۔ لوگ گال سنو دانا تیار نہ جملے پلے بنا تے گال میری مک چل لیجئے کہ تورات زبور انجیل بیے، پر وکھرا شان قرآن دائے، رب چایا زندہ حفاظت آندہ، اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ ایک حرف تینے کی دا مل دی، نال عزت بھی بہا مل دی۔ پڑھ قرآن ترمذی دی حدیث مطابق ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں، مسلم دی حدیث مطابق ایک حرف دیاں 700 نیکیاں۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنت بعشر امثالہا الی 700 صرف اللہ 700 بھی نیکیاں عطا کرے گا۔ ان کو پوچھنے والا پڑھ پڑھ قرآن قریب آئے، عرض کر رہے ایک حرف تینے کی دا مل دی، نال عزت بھی بہا مل دی۔ ایک قرآن شفا دا نسخائے، قرآن بولو بولو قرآن کدوں شفا ملے گی، کدوں ملے گی شفا؟ جدو کھول کھول کے پیواں گے، تویز بنا کے گلیاں چ پاواں گے تے گھراں وچ ٹنگاں گے۔ پتہ نہیں کس پاسے قوم نو مولویاں نے لا چھڑے، لکھ لے کے پلائی جاندہ، کھول کھول کے پلائی جاندہ، گلاں چ پائی جاندہ، تویز بنائی جاندہ۔ میں کہنا لوگاں اے نا قرآن کو دور کرن دا بہترین طریقہ ہے۔ اے لوگاں دا ذہن سازی کردہ پہ مولوی کہ تینوں پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں، بس آ جائے کر فیس لئی آ، توید لئی جا، شفا ہی شفا ہے۔ قرآن پڑھن واسطے آیا ہے، سکھن واسطے آیا ہے، نافذ ہونے واسطے آیا ہے، توید بنا بنا کھول کے پین واسطے قرآن نہیں آیا۔ ایک نا لاما صاحب دے کول جان دے، لاما صاحب سے جان دے اتفاق ہویا، دیکھیا دو کو بندے کول بیٹھے نے، لکھ لکھے نا وہ دیتی جائے۔ میں کہا کی لکھے ہے؟ کہتا سورۃ فاتحہ لکھی۔ میں کہا مینوں واللہ نہیں پڑھنا آ رہا۔ کہتا تو چنگا مولوی ایسا سمجھا سی تو پڑھ بھی لینا پڑھا بھی لینا، عربی تے لکھی، سورۃ فاتحہ لکھی۔ میں کہا جی میں تو سنگ جے سنگڑ آئے نا، لفظ تے لفظ پھسائے نا، ایویں نہیں سمجھ لگ دی۔ کہتا توید لکھیا ہی ایویں جاندہ ہے کہ سمجھ نہ آوے، پڑھیا نہ جائے۔ میں کہتا فائدہ کی؟ کہتا لیمینیشن کرا کے گھر جا کے لانا ہے۔ پھر کہتا نہ کاروے تے جن وڑے گا، نہ کوئی پوت وڑے گا، نہ کوئی جناب پری وڑے گی، نہ کوئی پرا وڑے گا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، نہ غربت، نہ گوڑیاں دے پی، نہ گٹیں درد، بالکل حشاش بشاش بندہ فریش ہو جائے گا۔ میں کہا بلے بلے تیرے توید بڑی طاقت ہے۔ کہتا ہاں جی ہاں مولانا بہت ماشاءاللہ بڑا کم چلے ہے۔ میں کہ عقل دے انے ہاں، یہ دے گھر وچ 4-5 قرآن پے ہون گے، اگر وہ 4-5 قرآن گھر وچ نسخے پے نے، اینوں فائدہ نہیں ہویا تے تیرے لکھ کے دین نال بھی فائدہ نہیں ہونا۔ کہندا ہے اینوں فائدہ ہوئے نہ ہوئے مینوں تو ہوئے گا کہ نہیں ہے؟ میں کہا کہ تینوں کی فائدہ؟ کہتا میں کہا اللہ واسطے دیندا پیا، میں ہدیہ رکھیا ہے۔
کاروبار ہے، ایسا کاروبار ہے لگتا ہی کچھ نہیں. اندر کول پینسل پڑھو، اندر کول کاغذ لو، لے کے تویز دل کڑ پیسے کڑ. بہترین کاروبار. عجیب مولوی کس پاسے لگ گئے. قرآن شفا ہے، بولو قرآن کدوں شفا ہے، بولو کدوں شفا ہے. پڑھنا میں دلیل پیش کرنا چاہنا. لا تجعلوا بیوتکم مقابرا فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. یہ پڑھن دی گل ہے. نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں کرن قبرستان نہ بنایا کرو جس گھر دے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جائے، لکھی نہیں ٹنگی نہیں، پڑھی جائے اوتے شیطان رہندے. پڑھیا شفا ملے گی. پڑھ پڑھ سونیا جی قرآن تے ہے وے، اللہ نے آکھیا نہیں دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. جی اللہ نے آکھا قرآن شفا ہے، میں تے تاں لے کے دیندہ پیا. میں کہہ دے اللہ نے قرآن و شفا کیا ہے تو رب نے شاید نے بھی شفا کیا ہے. میں کہ کدی کسی بے وقوف نے شیشی چے پا کے شاید گلے چے ٹنگے ہے، کہندہ نہیں میں کو بھی تو شفا ہے. اب بول نہیں سمجھ لگی. اور شاید بھی تو شفا ہے. کدی کسی نے بوتل چے پا گلے چے لٹکایا ہے. ہر بندہ کہے گا بے وقوف ہے، انہوں پیٹ چے پا، انہوں دودھ چے پا کے استعمال کر، پھر فائدہ ہونا ہے. جے ٹنگل نال شاید شفا نہیں بندہ تے گلے جے توید پانال بھی شفا کو نہیں بندہ. کاروبار چلے گا، شفا ادو ملے گی جدو پڑھے گا، ادھے تے عمل کرے گا، اپنی باڈی تے نافذ کرے گا. قرآن شفا دا نسخائے نالے نسخائی تمینان دائے. تورات زبور انجیل بیے پر بکھرا شان قرآن دائے. توجہ کیجئے ہویا نازل جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو. قرآن دی گل کر رہے ہیں. ہزار مہینے تو بہتر ہے، ہزار مہینے تو بہتر نہیں حد بننا کوئی شان دائے. تورات زبور انجیل بیے پر فکرا شان قرآن دائے. آئیے بڑی وڈی گل کرنا چاہنا. جڑے پیار ایدی نل پاگنی سو رب دی عزتاں پا گئے نے. اے وزارت کرسیاں تو ود کی، اے وزارت کرسیاں تو ود کی، اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے. تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے. رب چایا زندہ حفاظت دا، اے فیصلہ رب رحمان دائے. ہفتے قرآن دائے سادے، ہفتے قرآن دا سر پر آئے دے. ہوستی حکم قاری نو پڑھتا جا، پڑھ پڑھ کے جنت چڑھدا جائے. والناس تائی ہے جا تیری، حفظاوے والناس تائی ہے جا تیری. اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھان دائے. تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے. رب چایا زندہ حفاظت دا، اے فیصلہ رب رحمان دائے. حضرات اللہ دا قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آقا جی خود فرما دے ہو اے جانن والے تے نہ جانن والے اے برابر نہیں جی ہو سکتے. دعا کرو اللہ میرا توڑا قرآن واسطے انتخاب کر لے. اللہ ایک قرآن میرے توڑے وجود تے، باڈی تے، جسم تے، زبان تے، دل و دماغ تے اللہ نافذ کر دے. پھر زندگی شان علی دے دے تو موت اللہ ایمان اور قرآن پہ شہادت علی دے دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واسأل اللہ لی
ولکم العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ بارک اللہ فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.